اس وقت ہمیں جوائن کیا سینیٹر ولید اقبال صاحب نے. پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے, انتخابی نشان, وہ بلہ ہے, اور وہ کل بلے ہی بلے ہو رہی تھی, لیکن آج پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ چلی گئی ہے. پہلے انہوں نے جو درخواست جمع کرائی اس میں کچھ کلیئر چیز نہیں لکھی ہوئی تھی, اس کو واپس اعتراضات تک آ کر دے دیا گیا. وہ فوری طور پر انہوں نے درست کر کے دوبارہ انہوں نے لگوا لی, اور کل ایک 3 ممبر بینچ اس کی سماعت کرے گا, جس میں جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ ہیں, اور اس کو ہیڈ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہوں گے. اب آپ کو کیا لگتا ہے سر, یہ معاملہ کس طرف بیٹھے گا؟ آپ کو کچھ انصاف کی توقع ہے؟ اور اگین کیونکہ ان دا رننگ افغان بھی آ گئی ہے جو رجسٹر ہو گئی ہے, اور وہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بیٹ کا نشان دے دیا جائے, تو ویئر ڈو یو تھنک دس از گوئنگ؟ جی میں جوتشی تو نہیں ہوں, یا میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو نہیں ہے, میں کیلکولیٹڈ گیس ہی کر سکتا ہوں. دیکھیں ہمارا موقف یہی رہا ہے آج خاص طور پہ اس بات کو واضح کیا, اور میں بھی دہرا دیتا ہوں کہ سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے اس کو غیر فعال بنا تقریباً تحلیل کرنے کے مختلف ہے. یہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں بھی لی تھی, جس کے طویل کے بعد تفصیلی بحث کے بعد یہ فیصلہ جو ہے کل شارٹ آرڈر آیا. ابھی کے ریزنز تو انہوں نے تفصیلی ریکارڈ کر کے جاری نہیں کیا تفصیلی حکم, لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ نہ صرف ایک پارٹی کو تحلیل کرنے سے یا غیر فعال کرنے سے مترادف ہے, بلکہ جو ہمارے 12.5 کروڑ ووٹر ہیں اس کے ایک بہت بڑے حصے کو ڈس انفرینچائز یا ووٹ سے محروم کرنے سے مترادف ہے. کیونکہ ہمارے ممالک میں جہاں پہ خانگی یا تعلیمی وہ لوگ پھر ایک پارٹی کو اور اس کے امیدوار کو اس کے انتخابی نشان سے ہی منسوب کرتے ہیں, تو جب وہ اپنے انتخابی نشان سے اگر اسٹرپٹ ہو یا محروم ہو تو پھر وہ اس کے ووٹرز بھی جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے حق سے ایک طرح سے محروم رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو الیکشن ایکٹ میں جو لوازمات ہیں کہ جی اس کا ہماری تشریح یہی ہے, اس کی متعلقہ جو 208 سیکشن ہے, 209 ہے, 15 ہے, کہ انتخابی نشان دینے کا اختیار تو الیکشن کمیشن رکھتی ہے, اسے محروم کرنے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے. اور صرف اتنا درکار ہے کہ جی ایک پارٹی کروائے اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کرے, اور وہ سرٹیفکیٹ ہم نے کروا کے انٹرا پارٹی الیکشن وہ جاری کر دیا. اس الیکشن پہ اگر کسی کو اعتراض ہے 10 12 14 اگر کوئی ہمارے کلیم الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک عدالت نہیں ہے جو اس بات کا فیصلہ کرے کہ وہ الیکشن ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. وہ اگر ایسی شکایت کسی کو ہو تو ان کو سول کورٹ میں جا کے باقاعدہ اس پہ دعویٰ کرنا ضروری ہے, جس میں تفصیلی شہادتیں اور شواہد اور اس طرح کی دستاویزی ثبوت جو ہیں وہ پیش کیے جائیں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. ہمارا یہ موقف پشاور ہائی کورٹ میں رہا, اور پشاور ہائی کورٹ نے اس کو پھر اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا. اب بجلی کی تیزی کے ساتھ سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے. آج ہمارے چیئرمین جو ڈائریکٹر گوہر ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس میں دوپہر میں کہا بھی تھا کہ جب ہم اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کے گئے تھے براہ راست, اس کے بعد میں ہم نے پشاور ہائی کورٹ والے معاملے کی وجہ سے واپس لے لیا ریاستے, تو اس وقت ہماری سماعت جو ہے وہ 7 دن بعد جو ہے وہ فکس ہوئی تھی, لیکن آج اس کو نمبر بھی لگ گیا, پٹیشن کو بینچ بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گیا, اس میں کوئی نقص تھے وہ بھی دور ہو گئے, تو آنن فانن یہ سارا سلسلہ ہوا. لیکن میں نے جو آپ کو ساری باتیں عرض کر دی کہ ایک جمہوری نظام میں, اور جس جی میں نے کہا جی میں بات مکمل کر دیتا ہوں. ایک جمہوری نظام میں ایک آئینی جمہوریت نہیں آئینی جمہوریت میں جو ایک یہ جو ساری بات ہے آرٹیکل 17 خصوصاً اس کا سب آرٹیکل 2 کہ ہر پاکستانی شہری کو ایک سیاسی جماعت بنانے کا, اس کو فروغ دینے کا, اس کے ذریعے الیکشن میں اترنے کا بنیادی حق ہے جو گارنٹی کرتا ہے ہمارا آئین, جس کا وعدہ کرتا ہے, تو وہ بھی یہ اس کی بھی خلاف یا انحراف ہے اس سے. سو ہم نہیں توقع کر رہے کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس قسم انصافی کو جو ہے فروغ دے گی یا برقرار رکھے گی. تو ہم پر امید ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی قانون اور آئین کی پوزیشن جس طرح سے پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے اپ ہولڈ کی, وہ سپریم کورٹ بھی اپ ہولڈ کرے گا.
ٹھیک ہے. جسٹ ٹو گیٹ کلیئر, کیونکہ 2 روز قبل جب لطیف ہوسا صاحب آرگیو کر رہے تھے لیول پلینگ فیلڈ والا کیس, تو اس میں یہ بات آئی تھی اور حامد خان صاحب کو بلایا گیا تھا اور ان سے باقاعدہ پوچھا گیا تھا کہ کب فکس کر لیں ہم یہ والی پٹیشن. تو حامد خان صاحب نے کہا تھا کل کر لیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ لگا ہوا تھا, تو آپ لوگ پشاور ہائی کورٹ گئے, جس کو آپ نے بھی بتا بھی دیا کہ کیوں گئے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پلیڈ آپ کا کل کیس حامد خان صاحب ہی کریں گے, اور وہ آلٹرنیٹ پلان کا ذکر کرتے رہے ہیں بار بار, بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی, گوہر صاحب بھی. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بلے کا نشان نہیں ملا تو وی ہیو این آلٹرنیٹ پلان ان پلیس اینڈ when ٹائم کمز وہ ہم آپ کو بتا دیں گے. آر یو پریوی ٹو دیٹ پلان؟ جی, اگر انہوں نے اس بات کو کر دیا ہے کہ جی ہمارا آلٹرنیٹ پلان ہے اور اگر وقت آیا تو ہم بتا دیں گے, تو میں پریویو ہوں یا نہ ہوں, آپ مجھ سے تو نہ توقع کریں کہ میں اس کے بارے میں کوئی آپ کو تفصیلات دوں گا, سوائے اس کے کہ یہ عرض کر دوں کہ انگریزی کا جو محاورہ ہے وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ, اور ہم اس کو آلٹرنیٹ پلان کو یا پلان بی کو جو ہے وہ پھر ہم اس کو رونما کر دیں گے. لیکن میں نے عرض کیا نا کہ ہم اس وقت بھرپور امید رکھتے ہیں کہ جس قسم کی ناانصافی ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا سے ہو سکتی ہے, نہ صرف اس جماعت کے ساتھ بلکہ اس کے تمام ووٹ بینک کے ساتھ, ہم توقع نہیں کر رہے. ہم بھرپور طور پہ پر امید ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ بھی برقرار رکھے گا, اور ایسی ناانصافی کو جمہوری اور آئینی تقاضوں کے مد نظر, قانونی تقاضوں کے مد نظر جو ہے ایسی ناانصافی کو نہیں ہونے دے گا. اور اگر سپریم کورٹ میں فیصلہ آپ کی جسی خواہش میں نہ آیا تو اگین اس کا آلٹرنیٹ پلان بھی کوئی اور ہوگا؟ جی ظاہر ہے, وہ آلٹرنیٹ پلان کی پلان بی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جی پلان اے تو آپ کا ہوتا ہے کہ جو آپ کر رہے ہوتے ہیں توقع کہ جی یہ ہمارا سب سے اولین جو ہے موقف بھی ہے, خواہش بھی ہے, اور ہونا بھی اس طرح چاہیے. جب کسی وجہ سے, کسی بدقسمتی سے, اور اللہ نہ کرے ایسا ہو, کوئی ایسی بات آتی ہے یا گاڈ فاربڈ سچویشن جو ہوتی ہے, تو پلان بی تو ظاہر ہے ہوتا ہے. تو پھر میں نے جس طرح عرض کیا وی ول کراس دا برج وین وی گیٹ ٹو اٹ. لیکن اگین یہ ہم بھرپور امید یہی رکھتے ہیں کہ ایسی ناانصافی ہماری پارٹی کے ساتھ اور ہمارے ووٹرز کے ساتھ, ایسی ناانصافی پاکستان کی عدالت عظمیٰ جو ہے وہ نہیں ہونے دے گی. ایک استعفیٰ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا بھی آیا ہے, اور کل پرسوں سے یہ بازگشت ہو رہی ہے اسلام آباد کے بہت مقتدر حلقوں سے, یہ بات نکل رہی ہے کہ شاید الیکشن کمشنر بھی استعفیٰ دے دے. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ شفاف اور صاف انتخابات ہو جائیں گے یا انتخابات ہی گول ہو جائیں گے؟ لیکن جی, انتخابات کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے اور ہماری عدالت عظمیٰ اس کے اوپر بھی ایک بہت ماضی میں تفصیلی ایک یا پوزیشن جو ہے وہ واضح کر چکی ہے کہ انتخاب یا الیکشن محض الیکشن ڈے نہیں ہوتا, وہ ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو الیکشن کے اعلان سے شروع ہوتا ہے. اس میں پھر وہ کاغذات نامزدگی کا مرحلہ آتا ہے, پھر کیمپین کا مرحلہ ہوتا ہے, پھر پولنگ کا ہوتا ہے, اور پھر پولنگ کے بعد نتائج کی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کا ہوتا ہے. تو یہ تمام پروسیس میں جتنے مراحل ابھی تک گزرے ہیں اس سے ہی ہمارے مطابق اور ہمارے نزدیک اکارڈنگ ٹو آور پوزیشن اتنے زیادہ جو ہیں اس کے اوپر وہ سوالیہ نشان ہیں, اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر. تو یہ ایک اعلیٰ عہدیدار جو چیف الیکشن کمشنر ہیں وہ ہوں یا کوئی زید ہوں یا بکر ہوں, سچویشن تو جس طرح آپ کے سامنے ہے, جو جس طرح سے ہوتی آئی ہے, یہ پورا پروسیس چل رہا ہے. اور اس کے اوپر آپ اخبارات کھول کے دیکھ لیں, ایڈیٹوریلز اداریے کیا لکھ رہے ہیں, اوپینینز میں کیا آ رہا ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے. تو میں مفروضے پہ یہ بات کرتا ہوں, میں یہ جو بازگشت کر رہی ہے افواہ کل حامد میر صاحب کے پروگرام میں بھی اس کی بات ہو رہی تھی, ہم اس پہ فوکسڈ ہیں کہ جی الیکشن ہو, اور اپنے وقت پہ وقت تو آئی مطابق کی بدقسمتی سے نہیں ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے یہ سب سے اہم بات ہے. اور ظاہر ہے جتنا زیادہ یہ شفاف اور غیر جانبدار وہ آزادانہ اور وہ کرپٹ پریکٹسز سے آزاد, ٹھیک ہے, غیر جانبداری کا تو سوال اب جانبدار یہی کہتا ہے, الیکشن کمیشن جانبدار لگ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا فرید اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور